سورۃ بقرہ آیت نمبر 126۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے میرے رب اس جگہ کو امن والا شہر بنا اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ یوم آخرت پر ایمان لائے انہیں پھلوں میں سے رزق دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ اضْطَرُّوهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور جس نے کفر کیا تو میں اسے تھوڑا سا فائدہ دوں گا، پھر میں اسے آگ کے عذاب کی طرف مجبور کر دوں گا اور وہ لوٹنے کی بری جگہ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی ذریات کو مکہ میں آباد کیا تو اس وقت یہ شہر نہ صرف تہذیب اور تمدن اور آبادی اور سرخیزی سے بالکل محروم تھا بلکہ رہائشی اور خانہ بدوش قبیلوں کی لوٹ مار سے بھی محفوظ نہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس بنا پر دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اسے اس طرح قبول فرمایا کہ اولاً اس سرزمین میں لڑنا بیڑنا اور جنگ و جدال یا قلم ممنوع قرار دے دیا۔ دوسرا اس کی طرف سفر کے لیے 4 مہینے حرام قرار دیے حرمت والے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے گرد و پیش میں بھی خطرناک سے خطرناک علاقے بھی ان مہینوں میں بالکل پرامن ہو گئے۔ اور تیسرا اس میں اپنے گھر کو ایسی ہیبت عطا فرمائی کہ اس پر باہر سے اول تو کسی نے حملہ آور ہونے کی جرات ہی نہیں کی، لیکن اگر کبھی ایسا ہوا تو اس کے باشندوں کی اس طرح مدد کی گئی کہ ان کی معمولی مذمت پر آسمان سے ان کے لیے اپنے جنود قاہرہ بھیج کر اس کے دشمنوں کو بالکل پامال کر دیا۔ جیسا کہ آپ ترجمے میں دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار اس جگہ کو امن کا شہر بنا اور اس کے رہنے والوں میں سے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے ان کو کھانے کے لیے میوے عطا کر۔ یہ دعا کا ایک بہت خوبصورت پہلو ہے کہ ایسی جگہ کھڑے ہیں جہاں نہ کوئی پانی ہے نہ کوئی سرخیزی ہے، لیکن کتنا اپنے رب پہ توکل اور بھروسہ ہے کہ میرا رب جو چاہے کر سکتا ہے، کن کہتا ہے فیکون ہو سکتا ہے۔ تو بس اپنی دعاؤں میں یہ چیز ضرور شامل کریں، اپنے اسباب اور اپنے آپ کو دیکھ کے دعا نہ مانگا کریں اور اپنی اوقات کو یا اپنے ظرف کو اللہ کے ساتھ اس کی کبریائی اور اس کی عظمتوں کو دیکھ کر دعا کیا کریں۔ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، جہاں ہمارے اسباب ختم ہو جاتے ہیں وہاں اللہ کا کن ان اسباب کو کے بغیر بھی وہ کام کر سکتا ہے۔ امام ابو جعفر ابن جریر نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو حرم اور امن والا قرار دیا تھا اور میں مدینہ اور اس کے دونوں کناروں کے مابین کے علاقے کو حرم قرار دیتا ہوں، لہٰذا اس کے شکار کو نہ مارا جائے اور نہ اس کی گھاس کو کاٹا جائے۔ اسے امام نسائی نے بھی اسی طرح روایت کیا۔ کچھ دوسری حدیث میں بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ کو آسمان اور زمین کے پیدا ہونے سے بھی پہلے حرم قرار دے دیا تھا، جیسے کہ صحیحین میں عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن ارشاد فرمایا تھا اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے اس دن حرمت والا قرار دے دیا تھا جس دن اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے حرام قرار دینے کی وجہ سے قیامت کے دن تک یہ شہر حرمت والا ہے۔ مجھ سے پہلے کسی کے لیے اس شہر میں جنگ اور جدال یعنی قتال حلال نہ ہوا تھا اور میرے لیے بھی ایک دن کے کچھ حصے میں سے حلال قرار دیا گیا، اور اب اللہ تعالیٰ کے حرام قرار دینے کی وجہ سے یہ روز قیامت تک حرمت والا ہے، لہٰذا اس کے کانٹے کو نہ کاٹا جائے، اس کے شکار کو نہ بگایا جائے اور اس کی گری ہوئی پڑی ہوئی چیز کو صرف وہی شخص اٹھائے گا جو اس کو روشناس کرائے، اسی طرح اس کی گھاس کو بھی نہ کاٹا جائے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول اسخر نامی گھاس کے کاٹنے کی اجازت دے دیجیے کیونکہ یہ گھروں میں اور لوہاروں کی بھٹیوں میں استعمال ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا ہاں اسخر نامی گھاس مستثنا ہے۔ یہ آپ کو روایتیں صحیحین میں اور اس مختلف جو کتابیں ہیں بخاری اور مسلم کی اس میں آپ کو مل جائیں گی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شروع دن ہی سے حرمت والا شہر ہے اور امن جو دعا کی گئی جیسے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ 3 رکھی اور اس کو ہمیشہ کے لیے پھر حرمت والا قرار دے دیا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حج کا جو ہے اول دن سے ہی رکھا گیا، تو دور دراز کے لوگ اپنے تجارت کا سامان لے کر آتے ہیں اور ایک وقت میں اس جگہ پہ
دنیا کے مختلف علاقوں کے پھل، سبزیاں، اناج، ہر طرح کی اس کے علاوہ بھی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ سب ایک وقت میں ایک جگہ ملتی ہیں۔ تو دیکھیں جب اللہ پہ توکل اور بھروسہ کر کے دعا مانگی گی تو ایک بیابان جگہ پہ، ویران جگہ پہ جہاں پہ گھاس بھی نہیں اگتی تھی، وہاں اللہ تعالیٰ نے کس قدر ہر طرح کے پھل اور ہر طرح کی چیزیں ان کے لیے پیدا کی اور عمل والا بھی بنا دیا، ہمت والا بھی بنا دیا۔ اور یہ آپ کی دعا کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ تھا۔ اس کے علاوہ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اسی آیت کا جو اگلا حصہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جو من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، تو اللہ نے فرمایا نہیں، جو کفر بھی کرے گا، انکار بھی کرے گا، میں اس کو بھی ضرورت کی چیز متاع دنیا دوں گا، لیکن یہ ہوتا ہے کہ زبردستی گھسیٹ کے کسی طرف لے کے جانا، جو نہ بھی جانا چاہتا ہو لیکن اس کو کھینچ کے لے جانا۔ تو موت ایسی چیز ہے کہ کوئی نہیں مرنا چاہتا لیکن سب کی روح قبض ہوتی ہے، لیکن کافروں کی پھر کیا ہوگا، کھینچ کے ان کو عذاب نار کی طرف لے کر جایا جائے گا، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کافر ہوگا میں اس کو بھی کس قدر فائدہ دوں گا، مگر پھر اس کو دوزخ کے عذاب روکنے کے لیے ناچار کر دوں گا، اور وہ لوٹنے کی بڑی بری جگہ ہے۔ یہ قول باری تعالیٰ تھا، مجاہد اور اکرمہ بھی یہی قول کہتے ہیں۔ تو اس طرح پتہ یہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رزق تو میں کافروں کو بھی اسی طرح دوں گا جس طرح مومنوں کو دوں گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں لوگوں کو پیدا تو کروں مگر انہیں رزق نہ دوں؟ میں کافروں کو بھی دنیا میں جس قدر ان کی ضرورت کی چیزیں انہیں دوں گا، مگر پھر انہیں عذاب ہونے کے لیے جہنم رسید کروں گا جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ کافروں کو اللہ تعالیٰ اتنا رزق کیوں دے رہا ہے، تو یہ اس آیت سے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا اللہ کی ساری مخلوق ہے، اللہ نے دنیا میں ان کے لیے رزق رکھا ہے، چاہے وہ کافر ہے چاہے مومن ہے۔ ہاں مومن کے لیے رزق آخرت میں بھی ہے جو جنت الفردوس میں اس کو مختلف لوازمات کی صورت میں دیا جائے گا، لیکن کافروں کے لیے وہاں یہ نہیں ہوگا، کافروں کے لیے وہاں صرف اور صرف جہنم ٹھکانہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔